میں آپ کے پیر پڑتی ہوں چچی، میری شادی اس بوڑھے آدمی سے مت کروائیں۔ مجھے نہیں کرنی اس گھٹیا آدمی سے شادی۔ آپ کیسے میری شادی میرے ابا کی عمر کے آدمی سے کروا سکتی ہیں؟ اگر میری جگہ رابعہ ہوتی تو کیا آپ اس کی بھی شادی پیسے کی لالچ میں اتنے گھٹیا آدمی سے کرواتی؟ میں روتی گڑ گڑاتی ہوئی اپنی چچی کے آگے فریاد کر رہی تھی، مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر زوردار زناٹے دار تھپڑ مارا اور بولی کہ تیری اتنی جرت کہ میری معصوم سی بچی کے لیے ایسا بولے؟ ارے اس کے سر پر اس کا باپ زندہ سلامت ہے، وہ تیری طرح آوارہ بدچلن ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنی شہزادی جیسی بچی کی شادی کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں کروں گی؟ خبردار اگر آئندہ اپنی گندی زبان سے رابعہ کا نام بھی لیا تو۔ اور اب چپ چاپ تیار ہو کر نیچے آ جا، تھوڑی دیر میں تیرا نکاح ہو جائے گا، پھر میری جان تیرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ وہ یہ سب کہتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں ادھر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی جان بچاؤں۔ مجھے کسی بھی صورت اس گھٹیا آدمی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ 60 سال کا آدمی ایک نمبر کا بدمعاش اور آوارہ تھا، جس کے ساتھ چچی نے میرا سودا محض 2 لاکھ روپے میں کر دیا تھا۔ میں نے ان کی بہت منت کی کہ وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ ان کے لیے تو بس پیسہ اہم تھا۔ ابھی میں وہیں کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ اچانک سے دادی کمرے میں آئی اور مجھے کہا کہ سدرا بیٹی، جلدی سے اٹھ اور گھر کے پیچھے کے دروازے سے بھاگ جا۔ میں حیران ہو کر ان کی بات سنتے ہوئے بولی کہ دادی یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ باہر صحن میں چچی کھڑی ہیں اور تھوڑی دیر میں میری شادی ہونے والی ہے۔ دادی یہ سن کر بولی، میری بچی، یہ سب کچھ چھوڑ کر تجھے اپنی جان، اپنی ظالم چچی اور اس نیچ آدمی سے جان بچانی ہے۔ تو جلدی سے یہاں سے بھاگ جا۔ تیری چچی اس وقت اپنے کمرے میں ہے، تیرے پاس یہ آخری موقع ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ تو میری چادر اوڑھ لے اور بغیر دیر کیے چلی جا۔ میں نے اپنی دادی کی بات سن کر دھک دھک کرتے دل سے گھر کی پچھلی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر چچی یا رابعہ میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے تو مجھے زندہ درگور کر دینا تھا، مگر شکر تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اور میں گھر کی پچھلی طرف سے نکل کر باہر بھاگنے لگی تھی۔ وہ راستہ ہمیشہ سے ہی کافی سنسان تھا۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اس طرف نہیں آئی تھی، کیونکہ لوگوں نے یہاں کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں بنا رکھی تھی۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس سنسان سڑک پر کالے سایوں کا بسیرا ہے۔ یہاں پر راتوں کو اکثر بہت ساری بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ ہی ان سایوں سے خوف آتا تھا، مگر اس وقت اپنی جان بچانے کی خاطر میں اندھا دھند یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میری سانس بری طرح سے پھول گئے تھے۔ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں چونک گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تو تھا جو میرے پیچھے ہی تھا، مگر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھنے لگی کہ میری نظر ایک بڑی سی حویلی پر گئی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی بڑی حویلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا رنگ باہر سے سیاہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے چھپ جایا جائے، کیا پتہ اندر کسی سے مدد ہی مل جائے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس حویلی میں قدم رکھا تو ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ ایسے لگا جیسے سالوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا، کیونکہ باہر بھی حویلی کے چمن میں سوکھی جھاڑیاں ہر جانب بکھرے ہوئی تھی۔ مگر جو ہی میں ایک قدم مزید آگے بڑھاتی، مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کوئی ہے یہاں پر؟ تو ایک دم سے کسی کی سخت آواز کانوں میں سنائی دینے لگی کہ کون ہو تم اور میری حویلی میں کس لیے آئی ہو؟ میں گھبراتے ہوئے پلٹی اور جو ہی سامنے دیکھا تو آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی، کیونکہ میرا نام سدرا ہے۔ میرے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ایک حادثے میں ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری ذمہ داری میرے چچا نے اپنے سر لے لی تھی۔ میری چچی تو اس کے حق میں بالکل نہیں تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے دادی کو سنبھال رہی تھی، اب مزید میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مگر چچا نے جب سختی سے کہہ دیا تھا تو چچی کو مجبوراً ماننا پڑا تھا۔
میرے چچا شہر میں کام کرتے تھے، اس وجہ سے وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ میری چچی نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے اوپر اپنی بھڑاس نکالنی شروع کر دی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی انہوں نے مجھ سے کام کروانے شروع کر دیے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ مجھے خوب پیٹتی۔ میں چچی کی مار کی وجہ سے پوری رات روتی رہتی تھی۔ میری دادی مجھے چچی سے بچانے کی بہت کوشش کرتی، مگر پورے گھر پر چچی کا ہی قبضہ تھا۔ دادی کی وہاں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگا کر مجھے یہی کہتی تھی کہ صبر کرو سدرا، یہ سب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھنا ایک دن تیرے لیے شہزاد آئے گا جو تجھے اس جہنم جیسی زندگی سے نکال کر لے جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ دادی صرف مجھے بہلانے کے لیے ایسا کہتی ہیں۔ بھلا میرے جیسی لڑکی کے لیے کون سا شہزاد آئے گا؟ میری دادی بھی اپنا پورا دن کمرے میں بند رہ کر گزارتی۔ وہ دن میں تو مجھے پیار کرتی اور اپنی شفقت بھری چھاؤں میں رکھتی، مگر رات کو وہ اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتی تھی۔ بچپن میں کئی بار مجھے راتوں کو ڈراؤنے خواب آتے تو میں خوف کی وجہ سے سو نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی دادی کو کہتی کہ آپ مجھے اپنے کمرے میں سلا لیں، مگر ان کا سختی سے انکار ہوتا کہ میں پوری رات عبادت کرتی ہوں۔ مجھے دادی کا رویہ کبھی کبھار عجیب لگتا، کیونکہ ایک دو مرتبہ جب میری آنکھ کھلتی تو دادی کے کمرے سے کسی کی آواز آ رہی ہوتی۔ ایسے لگتا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہوں، مگر میں خوف کی وجہ سے کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ چچی تو سارا دن مجھے کاموں میں لگائے رکھتی۔ وہ تو مجھے اپنے گاؤں میں بھی کوئی سہیلی نہیں بنانے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ میں پڑوس والے گھر کی لڑکی کے ساتھ کسی دکان تک چلی گئی تو چچی نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مجھے اس روز اتنا مارا کہ میرا پورا جسم زخمی ہو گیا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے کسی عاشق کے ساتھ رنگ رنگیلیاں منانے گئی تھی اور ان کا منہ کالا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو چچا کو بھی میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد چچا نے صاف کہہ دیا تھا کہ سدرا کی جلد سے جلد شادی کر کے اس کو رخصت کر دوں گا۔ پھر ایک دن میں نے چچی کو اپنی بیٹی رابعہ سے بات کرتے سنا، جب وہ کہہ رہی تھی کہ اس سدرا کے لیے میں ایسا رشتہ ڈھونڈ چکی ہوں جس سے ہماری جان بھی اس منحوس سے چھوٹ جائے گی اور پیسے بھی ہاتھ آ جائیں گے۔ میں نے اس کا سودا ایک بڑی عمر کے آدمی سے کیا ہے جو مجھ سے اس کے بدلے 2 لاکھ روپے بھی دے رہا ہے۔ تیرے ابا بھی آج کل شہر میں ہیں، اسی ہفتے اس لڑکی سے جان چھڑوا لوں گی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ دونوں اس بات پر خوب قہقہے لگانے لگی تھی۔ میں نے یہ سن کر چچی کے آگے بہت منتیں کی کہ خدارا میرے اوپر اتنا ظلم نہ کرے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ رخصت نہ کرے جو میرے ابا کی عمر کا ہے اور اوپر سے 1 نمبر کا عیاش آدمی جس کی ہوس بھری نظریں میرے اوپر تھی۔ وہ مجھے نوچ کر پھر کسی کوٹھے پر بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اس بارے میں پورا گاؤں جانتا تھا۔ اب تک وہ بہت ساری معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔ چچی کے اندر پیسے کی لالچ اس قدر بڑھ گئی کہ وہ یہ بھی خیال نہیں کر رہی تھی کہ میں ان کی اپنی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب چچی نے اس بوڑھے آدمی کو گھر بلایا۔ وہ اسے 2 لاکھ روپے لے چکی تھی۔ اب بس مولوی کا انتظار تھا کہ جلد از جلد وہ میرے سے اپنی جان چھڑوا سکے، مگر عین وقت پر میری دادی نے مجھے اپنی چادر دے کر گھر سے بھاگ جانے کا بولا۔ میں پہلے تو بہت ڈر گئی کہ آخر اتنی رات گئے کہاں جاؤں گی۔ میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی سہیلی تھی جس سے میں مدد مانگ سکتی۔ لیکن میری دادی نے اپنی چادر دے کر بس اتنا کہا، بیٹی یہ تیرے پاس آخری موقع ہے، اللہ کا نام لے کر چلی جا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ آخر مجھے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں اندھا دھند دوڑتے سنسان سڑک پر نکل آئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کون سا علاقہ ہے، میری منزل کیا تھی۔ مجھے بس کسی بھی طرح چچی کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ مجھے اس راستے سے بے تحاشا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی انسان نہیں آتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پر پراسرار طاقتیں آباد ہیں، اگر کوئی انسان ان کے علاقے میں چلا جائے تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھ سکتے ہیں۔ مجھے سنی سنائی باتوں پر اتنا یقین تو نہیں تھا، مگر کالے سایوں کا ذکر سن کر ہی کام چاہتی۔ اب بھی مسلسل کسی کی آہٹ اپنے پیچھے محسوس ہوئی تو بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف آئی جو باہر سے ہی کافی ویران دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ نہ جانے حویلی کے مالک کیسے ہوں گے، اگر ان کو میرے حویلی کے آنے سے کوئی مسئلہ ہوا تو کہاں جاؤں گی۔ انہی سوچوں میں الجھی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو
वहाँ छाया अंधेरा देखकर मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मगर अचानक से जब अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनी तो मैंने डरते हुए पूछा, यहाँ कोई है? मेरी बात के जवाब में एक भारी आवाज़ आई कि तुम कौन हो लड़की, और इस हवेली में क्या लेने आई हो? मैं एक झटके से मुड़ी तो सामने एक ऊंचा लंबा बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। मुझे उसकी आंखों में देखकर गुस्सा समझ आ गया था कि वो मेरे इस हवेली में आने पर तेश में आ गया। मैंने डरते हुए उस आदमी से कहा कि बाबा, मेरी चची मेरी शादी ज़बरदस्ती एक घटिया आदमी से करवाने लगी थी। उन्होंने मुझे उस पे बेच दिया था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। क्या आप मुझे कुछ दिन के लिए हवेली में रहने की इजाज़त दे सकते हैं? मेरा वादा है, जैसे ही कोई दूसरा ठिकाना तलाश करूँगी तो यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोशी से घूरते रहे। उनको खामोश देखकर मैं समझ गई कि शायद वो मुझे अपनी हवेली में नहीं रखना चाहते, इसीलिए मैं मायूस होकर वहाँ से जाने लगी। मगर फिर उन्होंने कहा कि रुको लड़की, तुम यहाँ रह सकती हो, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें इस हवेली में इधर उधर घूमने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। ऊपर वाले पोर्शन पर जाने का तो सोचना भी मत। मैंने उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपने जैसा कहा है वैसा करूँगी। उसके बाद उस आदमी ने मुझे कोने वाला कमरा बताया कि इसको अपने लिए साफ़ करके इसमें सो जाओ। वो ये कहते कमरे में जाकर बंद हो गया। मैं भी सर झटक कर कमरे में आई और अपने गिर्द हो ली। चादर एक तरफ रखकर कमरे को थोड़ा साफ़ किया। इतनी देर भागने की वजह से मेरे पैर दर्द करने लगे थे, उन पर ज़ख्म भी आए हुए थे, मगर उस वक्त मेरे पास अपने ज़ख्मों पर लगाने के लिए कोई मरहम मौजूद नहीं था। इसलिए चटाई पर लेटते ही मुझे नींद आने लगी। फिर मैं जैसे ही नींद की वादियों में जाने लगी तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैर दबा रहा हो। मुझे किसी अपने का लम्स महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों पर जादुई मरहम लगा रहा हो। मैं पहले तो बहुत डरी और आंखें खोलकर देखने की कोशिश करने लगी, मगर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उस शख्स ने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया हो, जिसकी वजह से मेरा पूरा वजूद थम गया था। मैं ना तो आंखें खोल सकती थी, ना ही अपने हाथ पैर हरकत दे सकती थी। ऐसे बेबसी वाली हालत मुझे सख्त रोना आया, मगर वो जो कोई भी था मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके लम्स में एक अजीब सुकून था, जिसकी वजह से मेरे सारे दर्द लम्हे में गायब हो गए। पुरसुकून होते ही मेरे ऊपर गहरी नींद का गलबा तारी होने लगा। देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं एक झटके से उठ बैठी। मैंने देखा कि मेरे पैर के ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गए थे और अब उनमें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो सब जो रात को मैंने महसूस किया वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो हर तरफ सन्नाटा छाया था। मैंने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैं दबे कदमों उसकी तरफ गई और कान लगाकर सुनने लगी तो अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी जो कह रहा था कि आपको इस लड़की को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। इसको हमारी हकीकत पता चल गई तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। उस शख्स की बात सुनकर बुजुर्ग कहने लगा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो बहुत मजबूर थी। मैं बेसहारा लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता। फिक्र ना करो, मैंने उस लड़की को सख्ती से वार्निंग दी थी कि हवेली में यहाँ वहाँ फिरने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसे ऊपर वाले पोर्शन में जाने से ही मना कर दिया। मैं दोनों की बातें सुनकर बहुत खौफज़दा हो गई। न जाने वो कौन थे और आखिर ऐसा कौन सा राज था जो वो किसी को नहीं बताना चाहते थे, और ये लड़का कौन था जो उस बुज़ुर्ग से बात कर रहा था। जिस वक्त मैं यहाँ आई तब तो इस बुज़ुर्ग आदमी के अलावा कोई नहीं था। मेरे जहन में बेशुमार सवालात जमा थे, मगर उनका कोई जवाब नहीं था। मैं वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक से मैंने किसी साई को घर के दाखिली दरवाजे से बाहर जाता देखा। मैं खौफज़दा नज़रों से देखने लगी। कभी आधी रात को तो सारे दरवाजे बंद थे। मैंने दिल में सोचा कि कहीं रात को कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में और अब बगैर हट के भाग रहा था। मैं जल्दी से उसके पीछे भागने लगी कि अपने पीछे उस बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आई, रुको सिद्रा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं एकदम से मुड़ी और उस बुजुर्ग शख्स को कहा कि बाबा, यहाँ से अभी कोई बाहर गया, मैं वही देखने लगी थी। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है? ये दरवाज़ा तो मैंने रात को बंद किया था और यहाँ इस हवेली में हम दोनों के अलावा तो कोई भी नहीं है।
तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं उस बुज़ुर्ग बाबा की बात सुनकर कहने लगी कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर वो मेरी बात किसी सूरत नहीं मान रहे थे। मुझे उनका रवैया काफ़ी पुरस्कार लगा, क्योंकि उनका कहना था कि उस हवेली में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था, जबकि अभी मैंने अपने कानों से बुजुर्ग बाबा को किसी दूसरे आदमी से बात करते सुना था, जिसका मतलब था कि कुछ तो ऐसा था जो वो मुझसे छुपा रहे थे और नहीं चाहते थे कि मुझे उस बात का इल्म हो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं करती थी। पहले ही मेरी ज़िंदगी मुश्किलात का ढेर थी, न जाने मज़ीद कितनी आजमाइशें मेरे नसीब में लिखी थी। मैं वहाँ से सीधा बावर्ची खाने में आ गई, क्योंकि कल पूरा दिन उस बूढ़े आदमी से शादी के खौफ में मैंने एक निवाला तक मुँह में नहीं डाला था। मगर बावर्ची खाने में खाना पकाते वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और सहन की सफाई करने लगी। फिर नीचे का सारा पोर्शन जब साफ़ करने के बाद बाहर कचरा फेंकने गई तो चमन के दरख्तों पर बड़ी बड़ी काली स्याह चमगादड़ों को देखकर मेरा चेहरा तो खौफ के मारे जर्द पड़ने लगा। मैंने डरते डरते अंदर दौड़ लगा दी ताकि उस बाबा को उन चमगादड़ों के बारे में बता सकूं। न जाने वो कहाँ से आ गई थी, मगर जब मैं उस बाबा को लेकर बाहर आई तो वहाँ उन दरख्तों पर किसी चमगादड़ का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं तो ये देखकर दंग रह गई कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था। अभी 1 मिनट पहले तक तो उन चमगादड़ों का झुंड बैठा था और अब उस बाबा के आते ही वो सब के सब अचानक से गायब हो गई थी। उस बाबा ने मुझसे कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो मुझे क्या बताना चाह रही थी। मैंने डरते हुए उनसे कहा कि बाबा, अभी यहाँ पर चमगादड़ें बैठी हुई थी, उनकी आंखें सुर्ख रंग की थी, मगर अब एकदम से वो न जाने कहाँ चली गई हैं। उस बाबा ने मेरी बात सुनकर कहा कि बेटी, ये हवेली हज़ारों साल पुरानी है और ऐसी पुरानी जगहों पर सब आम होता है। मैंने तुमसे कहा था कि इस हवेली में ज़्यादा यहाँ वहाँ मत भटकना और इसके मामलात से भी दूर रहो। अगर तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। मैं उस बाबा की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई थी, क्योंकि अब मुझे हकीकत में बहुत खौफ महसूस हो रहा था। न जाने क्या होने वाला था। फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। शाम तक मैं अपने कमरे से नहीं निकली, क्योंकि उस बाबा ने मुझे कहा था कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं। अब शाम होने लगी थी और उनकी वापसी नहीं हुई थी, जिस वजह से मुझे उनकी फ़िक्र होने लगी। इतनी बड़ी हवेली में ख़ुद को अकेला सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चटाई पर लेटकर इसी इंतज़ार में थी कि बाबा वापस आ जाए तो मैं सुकून से सो सकूं। मगर थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठी और किया तो उस बूढ़े आदमी की ही आवाज़ लग रही थी जो मुझे पुकार रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी दादी की दी हुई चादर ओढ़ी और हवेली से बाहर निकले। मुझे डर भी लग रहा था, मगर जिस शख्स ने मुझे मुश्किल वक्त में अपनी हवेली में पनाह दी थी, अब वो मुसीबत में था और मुझे पुकार रहा था, तो मुझे हर सूरत उनकी मदद करनी थी। मैं तो बचपन से ही रहम दिल नेचर की लड़की हूँ। जब कभी किसी को परेशानी में देखती तो पूरी कोशिश करती कि उसकी मदद करूँ। कितनी दफ़ा अगर चची जैसी जालिम औरत की भी तबीयत ख़राब होती तो मैं पूरी रात जाग कर उनका ख्याल रखती, मगर उनको मेरी किसी खिदमत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको तो मेरा वजूद जहर लगता, जिसको वो मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी, और फिर मौका देखते ही मुझसे जान छुड़वाने की ठान ली थी। अब मैं हवेली से बाहर खड़ी होकर देख रही थी कि ये बाबा की आवाज़ कहाँ से आई थी। सामने ही बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अभी इसी सोच में थी कि फिर से उस बाबा की आवाज़ जंगल से आई कि मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। मैंने आखिरकार अल्लाह का नाम लेकर उस घने जंगल में कदम रख लिया। हालांकि मुझे पता था कि ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के बारे में तो मशहूर था कि ये कासेब ज़दा जंगल है। सालों से यहाँ पर काले शैतानी सायों का बसेरा था। आज तक कभी कोई इंसान यहाँ खौफ की वजह से नहीं आया, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का कहना था कि अगर कोई इंसान यहाँ पर कदम रख ले
تو اس پر ان کالے سایوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان کبھی ان سایوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سب باتیں مجھے معلوم تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس جنگل میں جانے سے خود کو نہیں روک سکی تھی، کیونکہ میرے اندر ہمدردی کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر میری روح تڑپ جاتی۔ اب بھی بنا سوچے سمجھے اس جنگل میں قدم تو رکھ لیا، مگر مجھے وہاں چھائے سناٹے کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ وہاں تو ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے گلے میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، کیونکہ یہاں چاروں طرف سے مجھے سانپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لیتی آگے بڑھنے لگی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سرسراہٹ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کسی کی بھیانک چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ چیخیں اتنی ڈراؤنی تھی کہ میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ ان چیخوں کے ساتھ ہی پورے جنگل میں بھیانک قہقہے گونجنے لگے۔ میں وہاں سے فوراً دوسری طرف بھاگی، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے راستے سے یہاں سے اندر آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیر بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، ان سے خون نکلنے لگا تھا، مگر مجھے اس وقت اپنے پیروں کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس کسی طرح سے یہاں سے نکلنا تھا۔ مجھے اب اس بابا کی آواز کہیں بھی نہیں آ رہی تھی، صرف یہ بھیانک قہقہے ہی سنائی دے رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ سب ان شیطانی سایوں کی کوئی گھٹیا سازش تھی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا کہ آخر کیوں میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں چلی آئی تھی، جبکہ مجھے بابا نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے اور اس حویلی کے معاملات سے دور رہنا۔ اب میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلاہڑی ماری تھی۔ بھاگتے ہوئے اچانک سے میں کسی نوکیلے پتھر سے ٹکرا کر گرنے ہی لگی تھی کہ میرا بازو کسی کی چٹانی گرفت میں آ گیا، جس کی وجہ سے میں منہ کے بل گرنے سے بچ گئی تھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کھینچ کر کسی جانب تیزی سے بھاگنے لگا۔ مجھے بس ایک اونچا لمبا ہیولا دکھائی دے رہا تھا جو تیزی سے چل رہا تھا۔ اس شخص کو شاید اس جنگل کے سارے راستے یاد تھے، تبھی تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے اس جنگل سے باہر حویلی کے قریب لے کر آیا۔ میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ کو جب ابا نے منع کیا تھا کہ ادھر ادھر مت جائیں تو یہاں اس جنگل میں کیوں آئی تھی؟ میں نے اس شخص کو روتے ہوئے کہا کہ مجھے بابا کی پکار سنائی دی تھی، وہ میرا نام لے کر مجھے مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ وہ شخص بولا کہ یہ سب ان شیطانی سایوں کی چال تھی کہ کسی بھی طرح آپ کو وہاں بلا سکے۔ اگر مجھے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو آج پھر وہ ایک انسان کی بلی دے دیتے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ آپ نے مجھے اس جنگل سے صحیح سلامت لایا، جبکہ آپ بھی تو میری طرح انسان ہی ہیں۔ وہ شخص میری بات سن کر پہلے تو تھوڑی دیر خاموش رہا، مگر جب میں نے اسے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ابھی میں تمہیں اپنی حقیقت اور اصل پہچان نہیں بتا سکتا، مگر تم نے اس جنگل میں آ کر بہت بڑی غلطی کر لی ہے، کیونکہ وہ شیطانی سائے اب تمہاری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اب جب تک وہ تمہاری بلی نہیں چڑھا لیتے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں یہ سن کر بے تحاشا ڈر گئی تھی اور اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، میں کیسے اپنی جان ان سے بچا سکوں گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں وقت آنے پر ابا سب بتا دیں گے، ابھی اندر جاؤ، یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں اس شخص کی بات سن کر حویلی میں چلی گئی اور کمرے میں لیٹ گئی، مگر جیسے ہی اندر آئی تو ایسے لگا جیسے کوئی کھڑکی میں کھڑا تھا، کوئی کالا سایہ تھا، مگر میرے دیکھتے ہی ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ میں سر چٹک کر چٹائی پر سونے لیٹی، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل کھڑکی پر دستک دے رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ وہی شیطانی سائے تھے جو اب مجھے تنگ کرنے لگے تھے۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح مجھے اپنے قبضے میں کر سکے۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے رات گزاری، مگر یہ سب اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ مجھے ہر وقت اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، ایسے لگتا جیسے کوئی بس اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں آخرکار تنگ آ کر اس بزرگ بابا کے پاس گئی جو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔
انہوں نے مجھے دیکھا تو بولے، کیا ہوا ہے سدرا، کیا کچھ کہنا ہے تم نے؟ میں نے ان سے کہا کہ بابا، مجھے ہر وقت اپنے پاس کالے سائے دکھائی دیتے، مجھے ان سے بہت خوف آنے لگا ہے۔ آپ کے بیٹے نے جس رات میری جان بچائی تھی تو مجھے کہا تھا کہ وہ شیطانی طاقتیں میری جان کی پیاسی بن چکی ہیں، جب تک وہ میری بلی نہیں چڑھا لیتی سکون سے مجھے نہیں جینے دیں گی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ آخر کب تک میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کر جیتی رہوں گی؟ اس سب کا کوئی تو حل ہوگا نا۔ وہ بزرگ بابا میری بات سن کر بولے کہ ہاں، اس کا ایک حل تو ہے، جس سے تمہاری وہ شیطانی سائے کم سے کم ایسے ہر وقت پریشان نہیں کریں گے، مگر کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ میں نے بابا کی بات سنی تو کہنے لگی، جی بابا، آپ مجھے بتائیں، میں سب کروں گی، بس اب مزید ڈر ڈر کر نہیں جی سکتی۔ میری بات سن کر بابا بولی، سدرا، تمہیں میرے بیٹے جبران سے نکاح کرنا ہوگا۔ جب تم اس سے شادی کر لو گی تو ان بھیانک سایوں کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں پریشان کریں، مگر اس کے باوجود تمہیں احتیاط کرنی ہوگی۔ میں شادی کا ذکر سن کر پہلے تو ہچکچائی کہ کیسے اچانک کسی انجان آدمی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ میں نے تو اس شخص کا چہرہ تک صحیح سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کو جانتی تھی۔ نہ جانے اس شخص کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ اسے شادی کرنے کے بعد وہ شیطانی سائے میرے ارد گرد منڈلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے پیدا ہو رہے تھے، مگر اتنا پتہ تھا کہ وہ شخص جو بھی تھا، اس نے میری جان اس عذاب زدہ جنگل میں بچائی تھی۔ اس رات اگر وہ شخص نہ ہوتا تو میں اب اس دنیا میں نہ ہوتی، وہ گھٹیا شیطان میری بلی چڑھا چکے ہوتے۔ آخرکار میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اس بابا سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اسی شام بابا نے میرا نکاح اپنے بیٹے جبران سے کروا دیا۔ میں نے پہلی بار جب اس شخص کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ آج تک اس جیسا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو کوئی یونانی بادشاہ لگ رہا تھا۔ اس کا قد اونچا لمبا تھا، جبکہ آنکھیں نیلے رنگ کی تھی۔ مجھے اس دنیا کا انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا۔ پھر نکاح ہونے کے بعد وہ شخص اپنے ابا کے کمرے میں چلا گیا، میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اپنے کمرے میں مجھے پتہ تھا کہ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں جو رہتی، ویسے بھی اس کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا، جہاں جانے سے مجھے بابا نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس سب کے پیچھے جو بھی وجہ تھی انہوں نے مجھے اب تک نہیں بتائی۔ میں پھر رات کو کمرے میں سونے کے لیے لیٹی۔ آج شکر تھا کہ کمرے میں کسی کا سایہ دکھائی نہیں دیا، مگر رات کو میری آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی، کچن میں گئی، پانی پی کر واپس جانے لگی کہ مجھے اوپر والے پورشن سے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دل میں کہا کہ کیوں نہ آج جا کر پتہ کروں کہ آخر اوپر ایسا کون سا پراسرار راز تھا جو یہ دونوں مجھ سے چھپانا چاہ رہے تھے۔ اب تو میری شادی بھی اس شخص سے ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مگر ابھی میں سیڑھیوں پر ہی تھی کہ میرا پیر بری طرح سے مڑا اور میں سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگی، مگر اچانک ہی کسی نے مجھے پکڑ لیا۔ میں اتنی اونچائی سے گرنے کے خوف کی وجہ سے کانپ گئی تھی، مگر جب دیکھا تو میرا شوہر جبران کھڑا تھا، جس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ غصے سے کہا کہ تم یہاں رات کے وقت کیا کر رہی ہو؟ میں بولی کہ مجھے کسی کے بات کرنے کی آواز آئی، اس لیے دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں۔ تو جبران بولا کہ میں تو سو رہا تھا، ویسے بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر تمہیں ایسے رات کے اس پہر کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جبران کی بات سن کر میرے دل میں شک پیدا ہو گیا، کیونکہ ابھی تو میں نے ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں سو رہا تھا؟ میں سمجھ گئی کہ ضرور دال میں کچھ تو کالا ہے، مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس راز کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر کچھ دنوں سے میں غور کر رہی تھی جیسے وہ بزرگ بابا اور میرا شوہر کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ روزانہ رات کو اوپر والے پورشن میں ہوتے اور پوری رات وہیں گزارتے۔ ایک دن میں رات کے وقت جاگی رہی اور 12 بجے کے بعد چادر لے کر دبے قدموں اوپر والی منزل پر چڑھنے لگی۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر لے رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کسی صورت بھی جبران یا بابا مجھے دیکھ لیں۔ مجھے ہر صورت آج ان کی حقیقت جاننی تھی کہ وہ کون تھے اور کیا کام کرتے تھے۔ اور پھر جب اوپر والے پورشن میں آئی تو وہاں پر ایک لمبی راہداری تھی جس کے آخر والے کمرے میں لائٹ چل رہی تھی۔ میں آہستہ سے وہاں چلتی ہوئی گئی اور دروازے سے کان لگایا تو اندر سے جبران بابا سے کہہ رہا تھا کہ بابا
سدرا کی دادی نے اپنی زندگی میں ہماری بہت مدد کی ہے. ان کے عمل کی وجہ سے ان شیطانی طاقتوں کی جرت نہیں تھی ہماری حویلی کے قریب بھی آنے کی، مگر جب سے ان کا انتقال ہوا تبھی سے وہ گھٹیا سائے ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اب تو ایک انسانی جان کی بلی بھی چاہ رہے ہیں. جبران کی بات سن کر بابا بولے کہ اس کی فکر نہ کرو بیٹا، ہمارے ہوتے ہوئے کسی معصوم انسان کو مزید بلی نہیں چڑھنا پڑے گا. ویسے بھی سدرا تو اب تمہارے نکاح میں ہے، وہ اس کو پریشان نہیں کر سکتے. بابا کی بات سن کر جبران بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، مگر وہ شیطان اب کافی مضبوط ہو چکے ہیں. ان کے پاس ہمارا خاص پتھر موجود ہے. جب تک وہ پتھر ہمارے ہاتھ نہیں آتا ہم ان شیطانی طاقتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور سدرا بھی تب تک پوری طرح سے محفوظ نہیں ہو سکتی. جبران کی بات کے جواب میں وہ بزرگ بابا بولے کہ جب تک سدرا کے پاس اس کی دادی کی چادر ہے وہ ایک حفاظتی حصار میں ہے، مگر پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. جب تک ہم اپنا پراسرار عمل نہیں کر لیتے وہ کالے سائے ایسے ہی ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے. میں یہ ساری باتیں سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ دونوں کون تھے. مگر ایک بات طے تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ کوئی دوسری پراسرار مخلوق تھی. مجھے اب ان سے بھی خوف آ رہا تھا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دونوں میری دادی کو کیسے جانتے تھے. میں نے تو آج سے پہلے ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ یہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. میں نے اپنی چادر کی طرف دیکھا جو سیاہ رنگ کی تھی. یہ چادر ہمیشہ میری دادی اپنے پاس لیے رکھتی. اب ان کے منہ سے دادی کی موت کا سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. میرے گھر سے بھاگنے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی. بچپن سے میرے پاس بس ایک دادی کا ایسا رشتہ تھا جو مخلص تھا. وہی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، میرے زخموں پر مرہم لگاتی تھی. لیکن آج تک مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ان دونوں سے رابطے میں بھی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی آئی تھی. میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی. اس کے بعد پوری رات نیند نہیں آئی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ دادی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھوں اور دعا کروں. اس کے بعد اگلے دن میں نے بزرگ بابا سے جب قبرستان جانے کی بات کی تو انہوں نے کہا، سدرا ابھی تمہارا اس حویلی سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں. جب تک ان سایوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا کوشش کرو باہر نہ نکلو. میں نے ان کی بات سن کر حامی بھر لی، مگر پھر بھی کسی پل چین نہیں آ رہا تھا. مجھے بس ایک نظر اپنی دادی کی قبر دیکھنی تھی اور ان کے لیے دعا کرنی تھی. پھر جب شام ہوئی تو بابا اور جبران اوپر والے پورشن میں چلے گئے. میں نے دادی کی چادر کو اوڑھا کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں تھی. دادی نے اللہ کے حکم سے میرے گرد کی حفاظتی ڈھال بنا رکھی تھی. میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر سے نکلی. میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جلدی سے واپس بھی چلی جاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جبران یا بابا میں سے کسی کو میرے حویلی سے باہر نکلنے کا پتہ چلے. میں تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھی جو حویلی سے تھوڑی دوری پر تھا. قبرستان میں داخل ہوئی تو ہر طرف عجیب سناٹا تھا. شام ہونے کی وجہ سے یہاں بہت ویرانی پھیلی تھی. اس وقت قبرستان میں کوئی بھی نہیں آتا تھا. تھوڑی دیر بعد مجھے دادی کی قبر مل گئی جس پر تازہ پھول ڈالے گئے تھے. میں دادی کی قبر پر بیٹھ کر خوب روئی، مغفرت کے لیے دعائیں کی. واپس جانے کے لیے اٹھی تھی کہ قبرستان کی پچھلی سائڈ پر کسی کے رونے کی آواز آئی. پہلے تو سر جھٹک کر چلنے لگی، مگر پھر ہم درد فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے قدم اسی آواز کی طرف چل پڑے. میں نے دیکھا ویران گوشہ تھا جہاں ایک عورت پھٹے پرانے لباس میں بغیر دوپٹے چادر کے بیٹھی رو رہی تھی. جسم کانپ رہا تھا. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور قبرستان میں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ تو میری طرف دیکھنے لگی. مجھے اس عورت کی آنکھوں سے بہت ڈر لگا کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان سے خون نکل رہا ہو. اس نے سیاہ رنگ کا پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا اور مسلسل کانپ رہی تھی. اس نے مجھے کہا، بیٹی میرا کوئی نہیں ہے، نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا ہے. مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا بلاوا آ گیا ہو. اس بوڑھی عورت کی بات سن کر مجھے ایک دم ترس آ گیا. تھوڑی دیر پہلے جو اسے ڈر لگ رہا تھا ہمدردی کے جذبے میں بدل گیا. میں نے چادر کی طرف دیکھا جس کے نیچے دوپٹہ بھی لے رکھا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ چادر میرے لیے حفاظتی حصار ہے، مگر اس وقت ایک بے بس عورت کو دیکھ کر مجھے سب بھول گیا. بس اتنا پتا تھا کہ کوئی مصیبت میں ہو تو فوراً مدد کرنی چاہیے. میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے تن پر لی دادی کی چادر اس عورت کو دے دی کیونکہ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا تھا. میں خود لڑکی تھی، کسی عورت کو ایسے بے آبرو حالت میں کیسے رہنے دیتی، اس لیے چادر اس کے اوپر ڈالی. اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، بیٹی
थोड़ी देर पास बैठो, मगर मुझे मज़ीद नहीं रुकना था क्योंकि मेरे गिर्द हिसार नहीं था और मैं हवेली से बाहर नहीं रुक सकती थी ज़्यादा देर। मैंने उस अम्मा को कहा कि फिर आऊँगी और वहाँ से जाने के लिए दौड़ लगा दी, मगर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो अचानक मुझे किसी के खौफनाक कह के सुनाई देने लगे। किसी ने मेरे बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया था। मैं चीख मार कर मुड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसके गिर्द मैंने अपनी दादी की चादर डाली थी, मगर वो भयानक रूप में सामने थी। उसके मुंह पर जगह जगह खून लगा था, जबकि बाल बिखरे हुए थे। एक पल को तो मुझे लगा जैसे वो कोई खूनी चुड़ैल हो। मैंने उस औरत से कहा कि मेरे बाल छोड़ दें, अब कौन है, मुझे क्यों पकड़ा है? मेरी बात सुनकर वो मज़ीद खौफनाक अंदाज में हंसने लगी और बोली कि अरे सिद्रा, तू तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकली। मैं तो समझ रही थी कि अपनी पुरस्रार ताकतें रखने वाले शोहर की बात सुनकर तू घर से बाहर कदम भी नहीं निकालेगी और मैं इस बार बलि चढ़ाने में नाकाम रह जाऊंगी, मगर तूने तो मेरा काम आसान कर दिया और तूने ये चादर भी अपने हाथों से मेरे हवाले कर डाली। अब तुझे कौन बचाएगा? तेरे गिर्द जो हिसार था ख़त्म हो गया, तू मुकम्मल मेरे कब्ज़े में है, क्योंकि तेरा वो शोहर जो अपने बाप के साथ मुझे और मेरे साथियों को मारने के मंसूबे बना रहा है। चल अब मेरे साथ। इतना कहकर वो मुझे घसीटने लगी। उसका रुख उसी घने असेब ज़दा जंगल की तरफ था। मैंने रोते और चिल्लाते हुए उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त बहुत ही सख्त थी। मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आखिर मेरी बलि देकर तुम्हें उससे क्या फ़ायदा होगा? तो वो कहने लगी, अरे मैं एक शैतानी साया हूँ। तेरी बलि शैतान को देने के बाद मेरी काली ताकतों में इजाफा होगा। हर साल मैं इसी तरह मासूम इंसानों की बलियां चढ़ाती हूँ, मगर इस मर्तबा उस जिब्रान ने न जाने तुझ में क्या देख लिया कि एक इंसान से शादी कर बैठा। उसी वजह से अब तक तो महफूज थी, वरना मैं तो कब की तेरी बलि चढ़ा चुकी होती। मगर अब बस बहुत हुआ, अब तो मेरे हाथ लग चुकी है और उस जिब्रान और उसके बाप को पता लगने से पहले ही मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। मैं उस शैतानी औरत की बात सुनकर पीली जर्द पड़ने लगी थी, क्योंकि वो मुझे जान से मारने के लिए लेकर जा रही थी। मैं हलक के बल चिल्लाने लगी कि खुदारा मुझे मत मारो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मत मारो, कोई है, मेरी मदद करो। मगर जब काफ़ी देर बाद भी कोई नहीं आया तो मेरी आंखों से अपनी बेबसी के मारे आंसू बहने लगे। उस औरत ने मुझे जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में धक्का देकर फेंका, जिसकी वजह से मेरी कलाइयों से खून बहने लगा। मैं उठने लगी कि उस शैतानी औरत ने मेरे इर्द गिर्द भड़कती आग लगा दी और तेज़ आवाज़ में जादुई मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ने की वजह से वो आग मज़ीद भड़कने लगी। मेरा हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी मौत पक्की है। अभी वो मुझे आग में जलाकर राख करती कि अचानक से मुझे उस शैतानी औरत की दिल दहलाती चीखें सुनाई देने लगी। उन चीखों के फ़ौरन बाद वो आग जो मेरे इर्द गिर्द लगी थी खुद ब खुद बुझ गई। मैंने देखा कि सामने जिब्रान खड़ा था, जिसके हाथ में उस औरत की गर्दन थी। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें उस मक्कार साए पर ही थी। वो कहने लगा कि तुझे क्या लगा था कि मेरी बीवी को बेवकूफ़ बनाकर उसको यहाँ लाकर बलि चढ़ा देगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अरे सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो तू है, घटिया शैतान, जो बलि चढ़ाने के लालच में सिद्रा के पास चली गई थी और मेरा पत्थर वहीं छोड़ आई। अब तेरी ताकतें किसी काम की नहीं है। मैं आज तुझे और तेरे सारे घटिया चेलों को जलाकर भस्म कर डालूंगा। वो शैतानी औरत ये सुनकर चिल्लाने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर देखते ही देखते वो शैतानी साया और उसके चेले भस्म हो गए। जिब्रान ने मेरे गिर्द मेरी दादी की चादर उड़ाई और कहने लगा, तुम्हें ऐसे रात के वक्त मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए थी जानू। देखो, अगर आज मैं वक्त पर ना आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा कि आखिर आप कौन हैं और आपको सब कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और इस मक्कार औरत ने मुझे पकड़ लिया था? तो वो कहने लगा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ सिद्रा, बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। तुम जब मेरे कमरे के बाहर बाबा और मेरी बातें सुन रही थी तो मैं पता चल गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, तुम अपनी दादी की कब्र पर जाओगी तो कुछ सुकून मिलेगा, मगर मैं तुम्हें ऐसे रात के वक्त अकेले नहीं जाने दे सकता था, इसलिए तुम्हारे पीछे ही था। मगर वो शैतानी साए और तुम मुझे नहीं देख सकती थी।
اس کے بعد جب یہ گھٹیا عورت تمہیں پکڑ کر جنگل میں لے کر آئی تو اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر میرا جناتی پتھر جو اس نے چرایا ہوا تھا وہ وہیں بھول گئی۔ دیکھو، اسی وجہ سے آج تم محفوظ ہو اور ان شیطانی سایوں سے بھی ہم سب کی جان بچ گئی۔ چلو اب واپس حویلی چلتے ہیں۔ میں نے جبران کی بات سنی تو پہلے تو کافی خوف زدہ ہوئی، مگر پھر کچھ سکون ملا کہ اب خطرہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ہمت کر کے جبران سے کہا کہ آپ ایک جن زاد ہیں اور میں ایک انسان، کیا ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کی بنائی مخلوق میں سے ہوں اور تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ ہم میرے ساتھ تم ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ میں اس جن ذات کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا گئی، کیونکہ ویسے بھی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرا شوہر بھلے ایک جن ذات تھا مگر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا، میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں اپنے رب کی بہت مشکور ہوں۔